اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ عنکبوت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل ہم نے سورہ عنکبوت اور سورہ لقمان کی آیات کی روشنی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ سورہ لقمان کی آیت میں ایک جملہ ہے جس پر کل بھی گفتگو ہوئی تھی، وہ یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر والدین تمہیں پریشرائز کریں، تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں، تمہارے خلاف جہاد کریں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفین، دنیا میں معروف کے مطابق ان کے ساتھ رہو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور ان لوگوں کے رستے کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ توبہ اور انابہ کے معنی کا فرق میں نے کل بیان کیا تھا۔ آج اس نقطے کو اسپیشلی ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس اینگل سے، اس پہلو سے کہ یہ انابت بنیادی طور پر ہمارے اور اللہ تعالیٰ کا جو اسپرچول ریلیشن شپ ہے، جو روحانی تعلق ہے، جو قلبی تعلق ہے، یہ اس قلبی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ انابت اللہ، یعنی ہر وقت ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہیں، ہمارا ذہن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ہماری سوچ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ جب دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا، جب سوچ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گی، جب ذہن اور خیالات ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، تو پھر عملی طور پہ اس چیز کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ایسا انسان میدان عمل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے ادھر ادھر منحرف ہو سکے۔ تو انابت جو ہے یہ عملی کم اور روحانی اور قلبی زیادہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماہ رمضان خاص طور پر اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اسپرچول ریلیشن شپ ہے، جو روحانی ریلیشن شپ ہے، اس کو بڑھانے کا یہ موسم ہے، یہ مہینہ۔ اس مہینے میں جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کے معنی یہی ہے، آپ دنیا اور دنیا کے سارے معاملات، سارے مسائل کو چھوڑ کر، ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آج کل یہ کورونا والی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے آپ مساجد میں نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کے یہ کونے کو آپ عبادت گاہ قرار دے کر وہاں اعتکاف کریں گے۔ مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کورونا والے لاک ڈاؤن والی صورتحال میں آپ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن کورونا سے پہلے کی صورتحال یا آئندہ سالوں میں جب ماہ مبارک رمضان آئے گا اور اعتکاف کرنا ہے، تو اعتکاف بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے ذہن کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا، اپنے قلب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا ریلیشن شپ بنایا جائے، کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ کسی جائز یا واجب کام کے لیے بھی اگر آپ کی توجہ کسی دوسری طرف گئی ہے، مثال کے طور پہ آپ مبلغ ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کسی بندے کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ پڑھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف منتقل ہوگی، کیونکہ انسان محدود ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف توجہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جب آپ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور واجب کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں کر رہے ہوتے ہیں، بزنس میں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹر-ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو جو توجہ آپ کی ان معاملات میں ہوتی ہے، لوگوں میں ہوتی ہے، جیسے ہی وہ معاملات ختم ہوں، پوری کی پوری 100%، 100% پھر اللہ تعالیٰ کی طرف
مرکوز کر لیں۔ یہ ہے انابت۔ تو ماہ مبارک رمضان انابت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں انابت کی طرف بہت توجہ رکھنی چاہیے اور ایسی ایک صورتحال اپنی اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا اسپریچول ریلیشن شپ انابت کی بنیاد پر قائم ہو جائے، اور سال کے باقی 11 مہینے بھی وہی ریلیشن شپ ہمارا نہ صرف یہ کہ بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ اور یہ انابت والی چیز اگر ہم نے پوری کر لی، انابت والی چیز اپنے امپروو کر لی، تو پھر وہ جو فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں فتنے کی بھٹی میں سے نہیں گزارا جائے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو اگر یہ انابت والا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر ہماری ایمانی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں، جتنے بھی فتنے آتے ہیں، ان سب میں سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہاں ہمارے پھسلنے کا، گرنے کا اور فیل اور ناکام ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ عنکبوت کی اس پہلی آیت میں، ان امتحانوں میں سے، ان آزمائشوں میں سے کامیابی سے گزرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں انابت ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ تو یہ پوائنٹ کل ہم نے ایک پہلو ڈسکس کیا تھا، آج اس پہلو کو بھی ڈسکس کرنا میں نے مناسب سمجھا تو بیان کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں واپس سورہ عنکبوت کی طرف۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12۔ والدین پریشر ڈالتے تھے دوبارہ مشرک ہو جاؤ، معاشرہ پریشر ڈالتا تھا دوبارہ مشرک ہو جاؤ۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دینداری میں ذرا زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں بھائی ذرا بریکیں لگا کے چلو، دنیا داری بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا داری لے کے چلنی ہے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور اگر کہیں یہ صورتحال بن رہی ہو کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے نہ چل سکیں، تو پھر آپ نے آخرت کو لینا ہے، دنیا پیچھے رہتی ہے تو رہ جائے۔ لیکن عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، آزمائش بنیادی طور پہ آتے ہی یہی ہے، جب آپ کی دنیا اور دین دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو اس میں تو آزمائش ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، دین بھی چل رہا ہے، دنیا بھی چل رہا ہے، آزمائش کیا ہے؟ آزمائش اصل میں آتی ہی وہاں ہے جہاں دین اور دنیا کے رستے میں تبدیلی آ جاتی ہے، جہاں دین کا رستہ آپ کو کسی اور طرف بلا رہا ہوتا ہے اور آپ کی دنیا داری آپ کو کسی اور طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہاں کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہم نے دنیا داری کو لبیک کہنا ہوتا ہے یا دین کو لبیک کہنا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے دین کو لبیک کہا، ایمان کو لبیک کہا، اللہ کو لبیک کہا، تو اس آزمائش میں اس کا مطلب کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر اس دوراہے پہ آ کے ہم نے دنیا داری کو، دنیاوی مقاصد کو، دنیاوی مفادات کو، دنیاوی اہداف کو لبیک کہا اور ایمان والے معاملے میں اور آخرت والے معاملے میں اپنا ہاتھ تھوڑا ہولا کر لیا، تو سمجھ لیں کہ امتحان میں ناکام ہو گئے، آزمائش اور فتنے میں ناکام ہو گئے۔ تو ان آزمائشوں اور فتنوں میں سے ایک فتنہ اس زمانے میں ہوتا تھا، آج کل بھی کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اس کی صورت یہ تھی کہ بندہ مسلمان ہو گیا تو کافر معاشرہ انہیں کہتے تھے دوبارہ کافر ہو جاؤ، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو تو تمہاری غلطیوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ایمان لے آئے، جنہوں نے حق کو مان لیا، یعنی حق کا انکار کرنے والے حق کو مان لینے والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے رستے پر چلو، تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، تم ہمارے رستے کی اتباع کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اگر اللہ ہے، اگر دین ہے، اگر قیامت ہے، کل کوئی ایسی صورتحال بنی اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی پڑا تو چلو اس وقت ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، آج تم ہمارے رستے کے اوپر چلو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے،
ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیئن، یہ ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں، ان کے برے اعمال میں سے کسی چیز کا بوجھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے ان کے کہنے پر برائیاں کیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ، کل تمہارے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، اوکے جی میں تو سوکھا ہو گیا، اب میں برائیاں کرتا ہوں، میرا بوجھ یہ اٹھا لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ تمہاری برائیوں، تمہارے گناہوں، تمہارے خطاؤں، تمہاری گمراہیوں میں سے کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، لہٰذا ان باتوں میں نہیں آنا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنے گناہوں، اپنی گمراہی، اپنے کفر، اپنی بدکاری کا بوجھ انہوں نے ضرور اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنے بوجھ انہوں نے خود ضرور اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کچھ اور بوجھ کیا ہیں؟ جو اپنے بوجھ ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ کیا اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کوئی انسان اچھا ہو، اچھے راستے پہ چل رہا ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ اور لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہی کچھ اور لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں اور اچھائی اور نیکی کے راستے پر چلنے لگ پڑتے ہیں۔ ان کا کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا۔ آپ نے کوئی کام کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، اور آپ کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی بندہ انسپائر ہوا، اس کو ایک ترغیب ملی، اس کو ایک حوصلہ ملا، آپ کو دیکھ کر اس نے بھی نیکی کے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو آپ کی نیکی کا اجر ملے گا، لیکن آپ سے انسپائر ہو کر اس بندے نے جو نیکی کی تو اس کا بھی ایک اضافی اجر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص برا انسان ہے، اسی طرح ایک شخص گمراہ انسان ہے، اسی طرح ایک شخص بدکار انسان ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، بدکاری کے راستے پہ چل رہا ہے، کسی کو نہیں بھی کہہ رہا تو اس کے حلقے میں، اس کے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے فیملی میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اس کے عمل کو دیکھ کر ان برے کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، انہیں ان برے کاموں کی انسپائریشن ملتی ہے، انہیں یہ برے کام کرنے کا ایک حوصلہ ملتا ہے، اور وہ لوگ یہ برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے ان برے کاموں کا جو بوجھ ہے وہ تو وہ خود اٹھائیں گے، اس نے اپنے برے کام کیے، یہ اپنے برے کاموں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اس کو دیکھ کر جو لوگ برے کام کریں گے اپنے برے کاموں کا بوجھ وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن اس کو دیکھ کر کوئی بندہ اگر برائی کی طرف متوجہ ہوا ہے، برائی کی طرف انسپائر ہوا ہے، تو اس کے عمل سے جو دوسروں کو انسپائریشن ملی ہے اس کا بھی خمیازہ ایسے بھگتنا پڑے گا، اور وہ بوجھ بھی اس کے اوپر آئے گا کہ اس نے چلیں ڈائریکٹ کسی کو نہ بھی کہا ہو، اس کو دیکھ کر اگر کسی کو برے راستے پر چلنے کی انسپائریشن ملی ہے تو وہ بوجھ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔ تو چاہے آپ نیکی کا کام کریں تو آپ کے نیکی کے کام کا اجر آپ کو ملے گا، آپ کو نیکی کرتے ہوئے کسی نے دیکھا، انسپائر ہوا، نیکی کرنا شروع کر دی، نیکی کا اجر اسے ملے گا، لیکن آپ سے انسپائر ہو کر جو وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کا ایک اضافی اجر آپ کو ملے گا۔ آپ برا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو برا کام کرتے دیکھ کر کسی اور بندے کو انسپائریشن ملی، اس نے بھی برے کام کرنا شروع کر دیے، اس کا خمیازہ بھی وہ خود بھگتے گا، اس کی سزا بھی وہ خود اٹھائے گا۔ لیکن آپ سے انسپائر ہونے کا جو ایک ایکشن ہے، آپ سے انسپائر ہونے کی وجہ سے جو برائی پہ آیا ہے، اس انسپائریشن کی وجہ سے آپ کو بھی ایک بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر برائی کرنے والا شخص دوسرے کی برائی کا تو بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اپنی برائیوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائے گا۔ یہ بوجھ وہ بوجھ ہوں گے جو اس سے انسپائریشن لے کر دوسرے لوگوں نے برائی کا راستہ چنا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اما کانوا یفترون، اور قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو یہ گھڑتے تھے۔ یہ جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا کہ تم کافر ہو جاؤ، تم دوبارہ ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ہمارے راستے پہ چلو، تمہارے گناہ جو ہیں ان کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ گھڑ رہا ہے، اور اس جھوٹ کا یہ قیامت کے دن خود جواب دہ ہوں گے اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اس پر بھی ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں سٹارٹ میں ایک چوتھی آیت میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے، ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ساء ما یحکمون، کتنی بری ججمنٹ ہے جو انہوں نے یہ کی ہوئی ہے۔ اب اس چیز کی آگے آ رہی ہے تشریح۔ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 14 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے آیت نمبر 40 تک، آیت نمبر 40 تک چلتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور بعض دیگر انبیاء کے واقعات کو بیان کر رہا ہے۔ اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو میں نے تم سے کہا ہے کہ تم سے پچھلے لوگوں کا بھی امتحان لیا گیا تھا، ان کو بھی آزمایا گیا تھا، تو یہ انبیاء تھے، نوح تھے، ہود تھے، سمود تھے، شعیب تھے، لوط تھے، یہ سارے انبیاء تھے۔ انہوں نے بھی اسی طرح سے جیسے آج تمہارے سامنے پیغام پہنچایا گیا ہے، انہوں نے بھی پیغام پہنچایا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، جیسے آج آپ لوگ مخالفتوں کو دیکھ رہے ہو اور مخالفتوں کا سامنا کر رہے ہو۔ اور وہ جو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، ان کو نجات دیں گے، اور جو برے کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے تو بڑی غلط ججمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کے کچھ ہسٹوریکل ریفرنسز دے رہا ہے۔ تو پہلا ریفرنس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ بے ربط باتیں نہیں ہیں، بندہ کہتا ہے یار بات آ رہی ہے، بات آ رہی ہے، بات آ رہی ہے، اچانک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیچ میں کیا لینے کے لیے آ گیا؟ نہیں، پوری طرح سے مربوط ہے۔ اللہ نے جو بات کی کہ تمہیں آزمایا جائے گا، پہلے لوگوں کو بھی آزمایا جاتا تھا، اور جو ثابت قدم رہے گا اس کا ہم ساتھ دیں گے، اور جو برے کام کریں گے وہ ہم سے بچ نہیں سکیں گے۔ ابھی ماضی میں سے، تاریخ میں سے اللہ تعالیٰ ریفرنسز دے رہا ہے۔ پہلا ریفرنس حضرت نوح علیہ السلام کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ اپنی قوم میں رہے 1000 سال سوائے 50 سالوں کے، یعنی 950 سال۔ یہ 950 سال وہ سال ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر سے تبلیغ کرنا شروع کی، اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصہ اپنی قوم کے اندر رہے، اور پھر اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی۔ وہ تبلیغ 950 سال کی، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی جب ان کی قوم کی اکثریت مسلمان نہیں ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف اور حضرت نوح کے خلاف محاذ آرائی پر ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ اور وہ لوگ جو برے کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفت میں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان نوح میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ تو حضرت نوح ان 950 سال سے پہلے بھی اپنی قوم میں رہے، پھر یہ 950 سال جب گزر گئے اور اللہ نے کہا کہ یہ اب ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اب ان کو تباہ کر دیا جائے گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور پھر
نجات کے بعد پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام ایک اب طویل عرصہ تک زندہ رہے. تو روایات کے مطابق جو ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جاتی ہے کوئی 2500 سال تک، جن میں سے 950 سال اپنی اس قوم کے اندر جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، 950 سال انہوں نے اپنی اس قوم کے اندر تبلیغ کی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے ان کو نجات دی اور کشتی میں جو ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے ان کو نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو اور اس نجات کو ایک آیت بنا دیا، ایک نشانی بنا دی تمام اقوام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اب بریفلی آگے حضرت ابراہیم کا اکاؤنٹ آ رہا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف. یہ جو کہا جا رہا ہے نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اب آگے کا وہ ابراہیم ہے تو یہ اصل میں یہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو بھی اسی طرح سے ان کی قوم کی طرف بھیجا. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللَّهَ واتقوه، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو اور ان تمام کاموں سے بچو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا سکتے ہیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. دو ہی آپشن ہے نا، کہ انسان اللہ کا بندہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، یہ ایک راستہ. دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. ان دونوں راستوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہے، اچھا راستہ کون سا ہے؟ کہ انسان اللہ کا بندہ بنے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہے ہو. وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے معبود برحق ہیں، ان کی عبادت کر کے ہم نجات حاصل کر لیں گے. یہ سب تم جھوٹ گھڑ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، یہ بڑا اہم جملہ آ رہا ہے، بہت اہم جملہ آ رہا ہے. خدا شناسی اور توحید والے معاملے میں اس کو بہت اچھی طرح سے توجہ دینی ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. حضرت ابراہیم معبود ہونے کا ایک معیار بتا رہے ہیں کہ معبود کون ہو سکتا ہے؟ معبود وہ ہو سکتا ہے جو تمہارے رزق کا مالک ہو. یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو تمہارے رزق کے مالک ہی نہیں ہیں. تو جو حقیقی معبود ہے وہ ہے جو حقیقی رازق ہے. تو جو رازق ہے اس کی تو عبادت بندہ کرے. تو جس کے ہاتھ میں تمہارا رزق نہیں ہے اس کی عبادت کس لیے کی جائے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تم رزق کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو. رازق اللہ ہے. وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کے شکر گزار بنو، اس کے شکر میں اپنے شب و روز گزارو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اور اس چیز کو نقل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قوم کو یہی میسیج دے رہے ہیں کہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم مجھے جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلی امتوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی توحید کو اسی طرح سے جھٹلایا تھا جیسے تم جھٹلا رہے ہو. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول جو ہے، رسول کا کام ڈنڈے سے اللہ کا دین نافذ کرنا نہیں ہوتا. رسول کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو واضح طریقے سے
کھول کر بغیر کسی لگی لپٹی کے کھلم کھلا آشکارا طور پر اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ تو یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ معبود وہی ہوگا جو رازق ہے، اور رزق اور رازق ہونا یہ معبود ہونے کے ساتھ اور بہت گہرا اور اہم تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود وہی ہے جو آپ کے رزق کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کے رزق کا مالک نہیں ہے۔ آپ کا رزق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی والے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی۔ وہ جو اللہ نے شروع میں کہا کہ آزمائشیں آئیں گی، میں تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزاروں گا، تو ان بھٹیوں میں سے ایک بھٹی یہ بھی ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میں یہاں جاب کر رہا ہوں، بندہ سمجھتا ہے میں اس چودھری کے ساتھ اٹیچ ہوں، میری قسمت اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ظاہری طور پر میرے مفادات، میرے معاشی مفادات، میرے معاشی مصلحتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں ان کو ناراض کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، میرے رزق کا نقصان ہو جائے گا۔ تو چلیں ٹھیک ہے، یہ ایمان والے معاملے میں ذرا ہاتھ ہولا رکھتے ہیں، ذرا اس میں اپنی سپیڈ کم رکھتے ہیں، یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اور ہمارا جو رزق کا معاملہ ہے وہ متاثر نہ ہو جائے۔ یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے، انہی امتحانوں، انہی آزمائشوں میں سے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے سورت کے آغاز میں۔ پھر آگے ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ کیسے پہلی دفعہ خلقت کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس خلقت کو دہراتا ہے۔ انسان پیدا کیا، پھر انسان پیدا کیا، پھر انسان پیدا کیا، ہر روز انسان پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز انسان پیدا نہیں کیا جا رہا۔ جتنی چیزیں زمین میں اگتی ہیں، درخت اللہ نے ایک دفعہ پیدا کیے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس درخت کے بیج کو آپ لگاتے ہیں، پھر اس میں سے پیدا ہو جاتا ہے درخت، پھر بیج لگاتے ہیں، پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک سلسلہ خلقت کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، بار بار چیزوں کو پیدا کیے جا رہا ہے، بار بار چیزوں کو پیدا کیے جا رہا ہے، اور یہ کام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ تو جو اللہ تعالیٰ یہاں بار بار خلقت کو دہرا رہا ہے، وہ جب آخرت میں ایک دفعہ نئے سرے سے اس پورے سلسلے کو لپیٹ کر ایک نئے سلسلے کو بنائے گا، تو وہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو، مشاہدہ کرو، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، اس نے کس طرح مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، کس طرح اس کائنات کو پیدا کیا، کس طرح اس کائنات کی تخلیق کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اسی طرح سے آخرت کو پیدا کر دے گا۔ تو آخرت کے انکار کرنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور پھر ایک نئی دنیا ہو، ایک نئی دنیا میں انسان جائے، اسے اس کے کاموں کا، اچھے کاموں کا اچھا صلہ ملے، برے کاموں کی سزا ملے، کیسے پاسبل ہے مرنے کے بعد کوئی دنیا ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو یہ دنیا پیدا کر سکتا ہے اور یہ زندگی پیدا کر سکتا ہے، وہ اگلی دنیا بھی پیدا کر سکتا ہے اور اگلی زندگی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، احمق انسان، اس نے کسی قبرستان سے، کسی قبر سے کوئی پرانی ہڈی نکالی، اس کو اس نے بالکل پیس کے آٹا سا بنا لیا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کا وہ پاؤڈر رکھ کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو جو کہ بالکل پاؤڈر بن چکی ہے، اسے اب کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے قول یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اے رسول انہیں کہہ دو کہ اس چورا ہوئی اس
پاؤڈر بنی ہوئی ہڈی کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اسے پیدا کیا تھا۔ تو جو یہ پہلی دنیا پیدا کر سکتا ہے وہ اگلی دنیا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جس کے لیے یہ پہلی دنیا بنانا مشکل نہیں ہے اس کے لیے اگلی دنیا بنانا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دنیا بنانے والا ہی تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایک اور دنیا میں بناؤں گا، اس دنیا میں تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہوگا، تمہیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ زندگی تم نے میرے راستے میں گزاری ہوئی تو تم فلاح اور نجات پاؤ گے، اور اگر تم نے مجھ سے سرکشی کر کے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان یہ مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی بندگی کے ریلیشن شپ کو رینیو کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو دراڑیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر جو کمیاں آ جاتی ہیں، جس طرح بعض لوگ سال کے سال اپنے گھر کی رینوویشن کرتے ہیں، اپنے گھر کی وائٹ واشنگ کرتے ہیں، دروازوں اور کھڑکیوں کی پینٹنگ کرتے ہیں، پردے تبدیل کرتے ہیں، فرنیچر تبدیل کرتے ہیں، اپنے گھر کو رینیو کرتے ہیں، تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمارا جو ایمانی گھر ہے، ہمارا جو روحانی گھر ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو روحانی رشتہ ہے، جو قلبی رشتہ ہے، اس کو دوبارہ رینوویٹ کرنے کا مہینہ ہے، قرآن شریف کی روشنی میں اور تقوی کے عمل کی مشق کے ذریعے سے، جس کا نام ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کے نور سے منور فرمائے، تقوی کے نور سے منور فرمائے، ہمیں معرفت کے ساتھ تلاوت قرآن اور عبادت اور خاص طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔